حتمی فیصلہ کر سکیں گے۔ اس وقت تک اتنا ہی ہے کہ ہم نے اپنے مطالبات پیش کیے ہیں، انہوں نے اپنے سارے جوابات اور اپنی تمام چیزوں کو پیش کیا ہے، اور ہم نے یہی کہا ہے کہ کل تک آپ ہمیں ان مطالبات کے حوالے سے پوری اپنی تحریر دے دیں کہ آپ کیا پیش رفت کر سکتے ہیں، تو اسی کی بنیاد پر ہم فیصلہ کریں گے۔ اچھا صاحب، آپ یہاں پر جو مسئلہ وفاق کا ہے، دوسری بات یہ کہ حکومت زیادہ ٹائم کیوں لے رہی ہے، وجوہات کیا ہے، اور کب تک یہاں پر بیٹھے ہیں؟ راول پنڈی میں آپ ہوتے ہیں، آپ کی طاقت ہے، دیکھے سارے اسلام آباد سے چل کے یہاں آ گئے ہیں۔ کمیٹی کی جانب سے یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ نے جو پیش رفت آگے جانے کی ڈیڈ لائن دی ہے 8 اگست کو، آپ میرا خیال ہے جی کہ نہ ہم ان کے پابند ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی حکم ہمارے اوپر چل سکتا ہے۔ دھرنے کے حوالے سے، آئندہ کے تمام مراحل کے حوالے سے ہم اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں۔ اگر ان میں یہ سکت ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دیے بغیر ملک کے اندر امن اور سکون پیدا کر سکتے ہیں تو یہ بھی وہ آزما کر دیکھ لیں۔ اور دھرنے کے حوالے سے، آئندہ کے مراحل کے حوالے سے امیر جماعت حافظ نعیم الرحمن صاحب نے جو اعلان کیا ہے، انشاءاللہ ہم اپنی حکمت عملی، اپنی اسٹریٹجی، اپنے مراحل پر آگے بڑھیں گے، نہ کسی کی فرمائش پہ رکیں گے، نہ کسی کے مطالبے پہ رکیں گے۔ ہم وہی اقدام کریں گے جو پاکستان کے عوام کے حق میں ہے۔ اچھا بلوچ صاحب، تھوڑا سا یہ بتا دیں، حکومت نے کوئی لچک دکھائی ہے آئی پی پی کا جو اپنے معاہدہ ختم کرنے کا نقطہ؟ میں نے تو ساری بات بتا دی، اب جو بھی چیز ان کے پاس ہوگی، تحریر ہمارے پاس ہوگی، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کے اندر کتنا اخلاص ہے، کتنی سنجیدگی ہے، وہ عوام کو کس قدر ریلیف دینا۔ اچھا بلوچ صاحب تھوڑا سا یہ بتا دیں، یہ بڑی مشقت کر رہے سیکٹری ہیں۔ پاور ڈویژن بھی آج اس میں شامل تھے، ان کی جانب سے کیا بریفنگ دی گئی اور کوئی باہر ایسی بھی اطلاعات آتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ باتیں تو سب اچھی کر لیتے ہیں، اور لالی پاپ دینا تو پھر حکمرانوں کے دائیں بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ ہمارا مطالبات بھی بالکل واضح اور متعین ہیں، اور اس کے ساتھ عوام کو ریلیف لے کے دینا، یہ ہمارے دھرنے کا اولی مقصد ہے، اور ہم اسی کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ اسی لیے ہمارا واضح دو ٹوک اعلان تھا، جب بھی یہ چاہیں گے مذاکرات ہوں گے۔ ہم نے تو میٹنگ میں بھی ان سے کہا کہ کمیٹی تو غائب ہو گئی تھی، ہم تو گمشدگی کا اشتہار دے رہے تھے، اچھا ہوا ہے کہ آپ تلاش ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم بھی اشتہار پڑھ کے آئے ہیں۔ اچھا بلوچ صاحب تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ 3 بار میٹنگز ہوئی، مذاکرات کے لیے آئی ہیں، لیکن کہہ سکتی ہیں کہ جس دن پہلے بیٹھے تھے اسی مقام پہ آج بھی ہیں، کیونکہ ابھی تک کوئی بھی مذاکرات گورنمنٹ میں الحمدللہ جی، ہمارے اعصاب بھی مضبوط ہیں، عوام کی امیدیں بھی بڑی طاقت ہیں، اور ہمارے مطالبات بھی بالکل متعین ہیں۔ ہمارا اصل ہدف ہے کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، زبانی کلامی باتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ لیاقت صاحب یہ بتائیے گا کہ آج پہلی دفعہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کے جگہ پریشر کے پاس بجلی دیکھنے میں آئی کہ مسٹر پاور، مسٹر انٹیریئر اور دیگر لوگ موجود ہوئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتی سائٹ پہ کچھ فرق پگھلی ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے؟ لیکن یہ دھرنے کی بھی برکت ہے اور میڈیا کی بھی برکت ہے، آپ عوام کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں، لوگوں تک اس پورے پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بڑا اجر عطا کرے گا، عوام کو جو ریلیف ملے گا، میڈیا کا بھی اس میں بہت بڑا حصہ اور مقام ہوگا، اور ہم میڈیا کے شکر گزار ہیں کہ وہ عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے، حکمرانوں کے کان کھولنے کے لیے، اور ان کے دستک دینے کے لیے جو میڈیا کا کردار ہے، ہم اس کے بھی شکر گزار ہیں۔ اور کل یہ بتائیے گا کہ یہ جو بھی مذاکرات آگے بڑھے ہیں، اس میں جو ہے وہ کوئی جو بنگلہ دیش کے حالات ہیں وہ اثر انداز ہوئے ہیں، یا حافظ نعیم الرحمان صاحب کی دھمکیاں جو ہے اثر انداز آئی ہیں؟ میرا خیال ہے یہ تجزیہ کرنا تو آپ کا کام ہے، ہم تو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، عوام کر رہے ہیں۔ جب اخلاص کے ساتھ کوئی محنت اور کوشش کی جاتی ہے تو اللہ مدد کرتے ہیں، اللہ کی نصرت آتی ہے، اور اس کے اپنے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہمارا اللہ جانتا ہے کہ ہماری نیتیں، ہمارا اخلاص صرف یہ ہے کہ مخلوق اس وقت بہت پریشان ہے، کوئی بجلی کا بل ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔
और सनत, ज़राअत और तजारत का पहिया रुकता चला जा रहा है, बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। हम तो इस मुल्क को अनारकी से बचाना चाहते हैं, फसाद से बचाना चाहते हैं। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और अगर ये जितने भी मसाइल इस वक्त गंभीर होते चले जा रहे हैं, अगर हुक्मरानों ने संजीदगी से इन चीज़ों के बारे में न सोचा तो फिर पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में हकीकी थ्रेट्स पैदा हो जाएंगे। जो साहब ये बताइएगा कि कल अगर जिस नामे का तजावीज़ मिलेगी उसके बाद आप जो अपना हतमी फैसला करेंगे, अगर कल के बाद फिर हुकूमत ने अगर वक्त दिया तो कल आप क्यों कह रहे हैं, आज की बात करें ना जी, ये नहीं रात तो 12 बज गए ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि एटमी ताकत खतरे में होगी, जरा ये जरा क्लियर करें। मसला ये है कि भी जितने भी हालात गंभीर होते चले जा रहे हैं, अगर हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेगी, दुरुस्त सिमत में इक़दामात नहीं करेगी, अपने आवाम को मुतमिन नहीं करेगी, आवाम को रिलीफ नहीं देगी और हम IMF के ग़ुलाम बन के बैठे रहेंगे, हम इज्तिमाई अदारों के ग़ुलाम बन के बैठे रहेंगे, अपने 25 करोड़ आवाम को नज़रअंदाज करेंगे और हुक्मरान आवाम के साथ जंग करके, लड़ाई करके वो पाकिस्तान के लिए कोई खैर और फलाह नहीं पैदा कर सकते। और ये सब जानते हैं कि दुश्मन की आँख में पाकिस्तान की एटमी सलाहियत खटकती है। हमारी अंदर की सफ़ें मजबूत होनी चाहिए, आवाम के अंदर इत्मीनान पैदा होना चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। हम तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की हिफाजत और आवाम की फलाह के लिए इस धरने की सूरत में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह धरना भी जारी रहेगा। हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ने जिन इक़दामात का ऐलान किया उस पर भी अमल दरामद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।